بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ان معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم سے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، الغرض یہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ ابلیس حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اسی لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کس طرح حضرت آدم کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی اور اس کو پھر اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا مجھے اپنے بازوؤں پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن مور نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ لیکن ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں داخل ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے بہت سے جانوروں سے مدد مانگی لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، تو ابلیس نے ارادہ کیا کہ کسی طرح ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک سانپ کے پاس آیا، وہ ایک ایسا جانور تھا کہ 4 ٹانگیں تھیں، گویا کہ وہ اونٹ ہے اور وہ تمام جانوروں سے خوبصورت تھا۔ ابلیس نے اس سے بات کی اور وہ اس کو اپنے منہ میں داخل کر لے یہاں تک کہ اسے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا دے۔ اس سانپ نے اس کو اپنے منہ میں داخل کر لیا۔ وہ سانپ جنت کے چوکیداروں کے پاس سے گزرا اور اندر داخل ہو گیا، اور فرشتے نہیں جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ سے آدم علیہ السلام سے بات کی، انہوں نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر ابلیس آدم علیہ السلام کی طرف باہر نکلا اور ان کو گندم کا دانہ کھانے کو کہا، اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس میں سے کھانے سے انکار کیا، لیکن حوا بیٹھ گئی، وہ دانہ کھا لیا، پھر کہنے لگی اے آدم کھا لے، میں نے کھا لیا ہے تو مجھے تکلیف نہیں پہنچی۔ جب انہوں نے بھی کھا لیا ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح کی ٹانگیں بھی ہوتی تھی۔ پھر ابلیس نے سانپ کے اندر داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے ہی دیا، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئی، اور اللہ نے سانپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دے دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے گا، اللہ اس پر رحم نہ کرے جو تجھ پر رحم کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مور پر غضب کیا اس لیے کہ اس نے درخت کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسخ کر دیا۔ مور کی آواز نہایت بری اور پیر نہایت بدصورت ہوتے ہیں۔